میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ مسائل اعتکاف میں پچھلے درس میں دو باتیں بتائی تھی: اعتکاف کے اقسام، مطلق اعتکاف کی شرائط۔ آج آگے بڑھ کر تیسری بات شروع کر رہے ہیں، وہ ہے مقدار اعتکاف۔ اعتکاف جو واجب ہے، اعتکاف واجب، یہ کم از کم 1 دن ہو سکتا ہے اور زیادہ جس قدر نیت کرے، جبکہ اعتکاف مسنون یہ 1 عشرے کا ہوتا ہے، اور اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، 1 منٹ بلکہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ اگلی چوتھی بات جو ہے کہ وہ ضرورتیں جن کے لیے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز ہیں۔ مسائل اعتکاف میں چوتھی بات، مقدار اعتکاف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلی مسائل اعتکاف میں وہ ضرورتیں جن کے لیے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز ہے، یہ 2 قسم پر ہیں، جس میں سب سے پہلے طبعی ضرورتیں جیسے پیشاب پخانہ اور ان دونوں کے متعلق استنجا اور وضو، اور اگر احتلام ہو جائے تو غسل کرنا۔ دوسری شرعی ضرورتیں جیسے آذان دینے کے لیے نکلنا اور جمعہ کی نماز کے لیے نکلنا۔ تو اب تفصیل سے ایک ایک کو سن لیں۔ قضاء حاجت، پیشاب کے لیے مسجد کے قریب ترین جگہ پیشاب کرنا ممکن ہو تو وہاں جانا چاہیے۔ قضاء حاجت کے متعلق دوسرا مسئلہ کہ بڑے پیشاب کے لیے جانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے ساتھ کوئی بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور وہاں قضاء حاجت کرنا ممکن ہے تو اسی میں قضاء حاجت کرنا چاہیے، کہیں اور جانا درست نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے لیے اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ قضاء حاجت طبعاً ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو تو پھر اپنے گھر جا سکتا ہے، خواہ گھر کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اپنے گھر کے مقابلے میں اگر کسی دوست یا عزیز کا گھر مسجد کے قریب تر ہو تو قضاء حاجت کے لیے اس کے گھر جانا ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص کے 2 گھر ہو تو وہ قریب والے گھر میں قضاء حاجت کے لیے جائے۔ اگر بیت الخلاء میں مشغول ہو تو خالی ہونے کے انتظار میں ٹھہرنا جائز ہے۔ مثلا بیت الخلاء میں لوگ کھڑے ہیں لائن میں، تو مسجد میں رہے دیکھتے رہیں، خالی ہونے کے انتظار میں ٹھہرنا جائز ہے۔ ویسے بھی اگر پھر سائٹ پہ ہے پتہ نہیں چلتا تو پھر وہاں بھی جا کے قطار میں ٹھہرنا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر گیا وہ قضاء حاجت کے بعد وضو کر سکتا ہے وہاں کر بھی۔ اسی طرح قضاء حاجت میں استنجا بھی داخل ہے، لہٰذا جن لوگوں کو قطرے کا مرض ہو وہ صرف استنجا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ طبعی ضرورتوں میں یہ ایک بات ہو گئی، کون سی بات ہو گئی؟ قضاء حاجت۔ اور دوسری بات جو ہے وہ غسل، قضاء حاجت طبعی ضرورت ہے، تو صرف احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل جنابت کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے اندر رہتی ہوئی کسی ٹپ میں بیٹھ کر اسی طرح غسل کرنا ممکن ہو کہ پانی مسجد میں نہ گرے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو تو باہر نکل سکتا ہے۔ غسل جنابت کے سوا کسی اور غسل کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ جمعے کا غسل ہو یا گرمی سے ٹھنڈک کا غسل ہو۔ اگر ہو سکے تو اس کے لیے مسجد کے اندر ہی بڑا ٹپ رکھ کر اس طرح نہائے کہ پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے۔ اس طرح کوئی پیراشوٹ بڑا کپڑا بچھائے جس میں پانی فرش پہ نہ لگے اور سیدھی نالی کے اندر سے گزر جائے۔ طبعی ضرورتوں میں ایک وضو کرنا بھی ہے، اس کی بھی کچھ مسائل سمجھ لیجئے۔ اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ معتکف خود تو مسجد میں رہے لیکن وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے،
لیکن اگر کسی مسجد میں ایسی کوئی جگہ اور انتظام نہ ہو تو مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، خواہ وضو فرض نماز کے لیے ہو یا نفل نماز کے لیے ہے۔ البتہ وضو ہوتی ہوئی دوبارہ وضو کرنے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے کہ وضو ہے آپ کا اور پھر دوبارہ جو ہے وضو کرنے کے لیے نکل رہے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور مسئلہ ہے ہوا خارج کرنے کا۔ معتکف کے لیے اس کی خاطر مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ انسان کے ساتھ یہ جو ہے طبعی ضرورتیں لگی ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ طبعی ضرورتوں میں کھانے کی بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا آدمی میسر ہے جو اس کے لیے مسجد میں کھانا لا سکے تو وہ لا کر دے، لیکن اگر کوئی دوسرا لا کر دینے والا نہ ہو تو معتکف کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن کھانا مسجد میں ہی لا کر کھائے۔ معتکف کے لیے مسجد میں کھانا جائز ہے۔ اچھا، یہ جو شخص ہے یہ ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جب اسے کھانا تیار مل جائے، لیکن اگر کبھی کچھ دیر کھانے کے انتظار میں ٹھہرنا پڑے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اذان دینے کا بھی ہے۔ اگر کوئی مؤذن اعتکاف کرے اور اسے اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو نکلنا جائز ہے، مگر اذان کے بعد نہ ٹھہرے۔ اگر کوئی معتکف باقاعدہ مؤذن تو نہیں لیکن کسی وقت کی اذان دینا چاہتا ہے تو اس کو بھی نکلنا جائز ہے، مگر اگر ایسی جگہ ہے مسجد میں کہ جو مسجد سے باہر بنائی ہے اذان دینے کے لیے تو پھر یہ اس کو نکلنا جائز ہے۔ مسجد کی مینار کا دروازہ اگر مسجد کے اندر ہو تو کسی بھی معتکف کے لیے مینار پر چڑھنا مطلقاً جائز ہے، کیونکہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہے۔ البتہ اگر دروازہ باہر ہو تو اذان کی ضرورت کے سوا اس پر چڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، جس ضرورت کے لیے نکلنا جائز ہے اس کے لیے جب نکلے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضرورت پوری کرے جو اس مسجد کے قریب ترین ہو۔ مثلا اگر مسجد کے ساتھ کوئی بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور وہاں قضاء حاجت کرنا ممکن ہے تو اس میں قضاء حاجت کرنا چاہیے، کہیں اور جانا درست نہیں ہے۔ تو مسائل اعتکاف میں یہ 4 باتیں ہو گئی: مقدار اعتکاف اور وہ ضرورتیں جن کے لیے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز ہے، طبعی ضرورتیں، شرعی ضرورتیں۔ طبعی ضرورتیں میں پیشاب پخانا، استنجا، وضو، غسل، اور شرعی ضرورتیں اذان دینا، جمعے کے لیے نکلنا۔ اچھا، اب اگلی 5ویں چیز کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ حالت اعتکاف میں 2 قسم کے افعال حرام ہیں، یعنی اس کے ارتکاب سے اگر اعتکاف واجب یا مسنون ہے تو فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر اعتکاف مستحب ہے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تو پہلی قسم کے افعال وہ بیان کریں گے، وہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد سے مذکورہ ضرورتوں کے بغیر نکلنا، خواہ قصدن ہو یا بھولی سے ہو، اور خواہ ایک لمحہ کے لیے ہو، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے خواہ اپنی جگہ سے نکل گیا، قصدن ہو بھول کر ہو تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ دوسرا مسئلہ، کوئی معتکف کسی طبعی یا شرعی ضرورت سے باہر نکلے اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی جیسے ہی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو گئی فوراً مسجد چلے جائے، پھر وہاں کھڑے ہو کے گپے شپے لگانا ادھر ادھر، تو اس سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ، مذکورہ جو صورت ہم نے ذکر کی ہے، جو ضرورتوں کا ہم نے بیان کیا ہے، ان ضرورتوں کے بغیر مسجد کے ملحقات میں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے ملحقات مثلا وہاں یعنی درسگاہ بنا ہوا ہے مسجد کے ملحقات میں، یا وضو خانے بنی ہوئی ہے، تو وہاں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور کوئی مسجد کے قریب دکانیں بنی ہیں وغیرہ وغیرہ۔
اگلا مسئلہ، کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے مسجد سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، تو ان صورتوں میں اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوتا بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگر اعتکاف باقی نہیں رہے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا جائے اور باہر ہی روک لیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہ رہے گا۔ مثلا کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا اور سپاہی اس کو گرفتار کر کے لے جائے، یا کسی کا قرض اس کے ذمہ ہو اور وہ اس کو باہر زبردستی نکالے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر مسجد تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا۔ اگر مثلا طبعی حاجت پیشاب پخانے کے لیے مسجد سے نکلا پھر اسی ضمن میں مریض کی عیادت کی یا نماز جنازے کے لیے چلا گیا تو جائز ہے، جبکہ مسجد سے نکلنا خاص اس غرض سے نہ ہو اور راستے سے نہ پھیرے اور نماز جنازہ کی مقدار سے زیادہ نہ ٹھہرے اور مریض کی عیادت چلتے چلتے کرے، وہاں ٹھہرے نہیں، پھر جائز ہے۔ یہ ایک قسم کے افعال ہو گئے، پہلے قسم کے افعال کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دوسری قسم کے افعال، واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو۔ اعتکاف کی حالت میں روزہ ٹوٹ گیا کسی بھی طرح تو بس اعتکاف بھی گیا۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا یا غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے تو اس سے بھی اعتکاف ختم ہو گیا۔ لیکن اگر روزہ ہی یاد نہیں رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹا۔ اچھا، اگلا مسئلہ، جماع کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ جماع جان بوجھ کر کرے یا سہون، دن میں کرے یا رات میں، مسجد میں کرے یا مسجد سے باہر، اور اس سے انزال ہو یا نہ ہو تو اس سے یہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے وہ افعال جو جماع کے تابع ہے جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہے، مگر ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، خواہ عمدن کی ہو یا بھول سے کی ہو جب تک منی خارج نہ ہو۔ البتہ اگر صرف خیال اور فکر سے منی خارج ہو تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ آج کے درس میں تیسری اور چوتھی اور پانچویں باتیں، یہ تین باتیں جو ہے ہوئی، ان کو جو ہے یاد رکھیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اعتکاف کے متعلق مزید جو ہے باتیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔